یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اس رب کریم نے ہم سب کو اس اجلاس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو کہ اللہ تعالی مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو چھوڑ دو ان گناہوں کو جو تم ظاہر میں کرتے ہو، اور چھوڑ دو ان گناہوں کو جو تم چھپ کر کرتے ہو۔ گناہ کے معنی کیا ہیں؟ گناہ کے معنی لغت میں جرم، نافرمانی اور قانون کے توڑنے کو گناہ کہتے ہیں۔ اصطلاح شرع میں، شریعت کی زبان میں اللہ رب العزت کے مبارک حکم کو توڑنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو ترک کرنے کو گناہ کہتے ہیں۔ گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ کبیرہ جسے بڑا گناہ کہا جاتا ہے، اور ایک گناہ صغیرہ جسے چھوٹا گناہ کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے وہاں وہ بڑا شمار کیا جاتا ہے، اور جب بندہ کسی گناہ کو بڑا سمجھ کر کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے یہاں وہ چھوٹا شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جب بندہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرتا ہے تو اللہ رب، یاد رکھیے کہ انسان کی دنیا کی سب سے بڑی دولت دل کا چین و سکون ہے، اور دنیا اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے۔ اور جو شخص گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں یہ سزا دیتے ہیں کہ اس کے دل کا چین و سکون چھین لیتے ہیں۔ اور جو شخص گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے نیک کام کی توفیق چھین لیتے ہیں، اور جو شخص گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے تو اللہ رب العزت سب سے پہلے اس کو یہ سزا دیتے ہیں کہ اس سے توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں، اور اس کی دعائیں قبول نہیں کرتے ہیں۔ کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو، کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو، کبھی ضائع نہیں کرتا خدا اپنے بندوں کو۔ اور جو شخص گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کو دنیا کی دوسری مخلوق، یعنی درند چرند پرند، یہاں تک کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اور بلوں میں رہنے والی چونٹیاں بھی اس شخص کو بددعائیں دیتی رہتی ہیں۔ یہاں تک یہی نہیں بلکہ سب سے بڑی محرومی کی بات اس کے لیے تو یہ ہے کہ وہ گناہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بابرکت شخصیت کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، اور جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتا ہے تو مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ ایک شخص مرنے لگا، اس سے کسی نے کہا کہ کلمہ پڑھو تو وہ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ کلمہ پڑھوں لیکن کوئی میری زبان پکڑ لے رہا ہے۔ ایک شخص مرنے لگا تو اس سے کہا گیا کہ کلمہ پڑھو تو وہ کہنے لگا کہ میں اس کو نہیں مانتا، اور اسی حالت میں مر گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے
کہ جب انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے تو اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے گناہ اس کے دل میں رچ بس جاتا ہے، اور جس کے دل میں گناہ رچ بس جاتا ہے تو مرتے وقت اس کے زبان سے وہی کلمات نکلتے ہیں جو اس کے دل میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی مرنے لگا تو اس سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو، تو وہ گانا شروع کر دیا، اور ایک آدمی مرنے لگا تو اس سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے شراب کی ایک جام پلا دو، شراب کی ایک جام پلا دو، اور اسی حالت میں مر گیا۔ یاد رکھیے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر سے غیرت اور شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، اور جب انسان کے اندر سے غیرت اور شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے تو وہ ایسے گناہ کرتا ہے، ایسی حرکتیں کرتا ہے جس کو آدمی جس سے سن کر روگتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ دارالعلوم کے دارالفتہ میں ایک عورت کا فون آیا، وہ کہنے لگی کہ میری بچی جوان ہو گئی ہے، میرا شوہر اس کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے، اب آپ ہی بتائیے کہ ہم کیا کریں؟ پوری رات پہرا دینا پڑتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان کے اندر سے غیرت اور شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے تو وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے اور ایسی برائیاں کرتا ہے، ایسے گناہ کرتا ہے جسے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ چنانچہ یورپ کا ایک طبقہ ہے جو اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ بہن سے شادی کی اجازت دو، اس لیے کہ بہن دوسری عورتوں کے مقابلے میں اپنے بھائی کے مزاج اور عادت سے زیادہ واقف ہے، اس لیے جب گھر میں عورت موجود ہے تو باہر سے لانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اسی طرح یورپ کا ایک طبقہ وجود میں آیا ہے، وہ یہ کہہ کر کپڑا پہننے سے انکار کر رہا ہے کہ جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو وہ ننگا پیدا ہوتا ہے تو ہم کپڑا کیوں پہنے؟ تو اس کا سیدھا جواب ہے کہ جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانت بھی نہیں ہوتے ہیں، تم اپنے دانت بھی توڑ دو۔ خدا جب عقل لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے، خدا جب عقل لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے، جب وہ گناہ پر گناہ تو ضلالت آ ہی جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر سے اللہ رب العزت اس کے دل سے چین و سکون جیسی انمول دولت کو چھین لیتے ہیں اور اس کی دعائیں قبول نہیں کرتے ہیں، اور انسان آج دل کے چین و سکون کے لیے ٹی وی دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، میوزک سن رہا ہے، دل کے سرور کے لیے شراب پی رہا ہے، ٹینشن فری ہونے کے لیے نیند کی گولیاں کھا رہا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو کہ گناہ کر کے اچھائی حاصل، گناہ کر کے نیکی حاصل کرنا ایسا ہے جیسے